باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو قرآن اور اللہ کے نبی، میں عالم تو نہیں ہوں لیکن ضرور ہر کسی مذہب، ہر کسی دھرم، ہر کوئی کتاب پر ہم ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نماز، معزز حضرات، قرآن کا شروع میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور ہدایت، یعنی پابند رہنے والوں کو ہدایت کے لیے۔ تو مسلمانوں کو یہ فرض کیا کہ یہ سنت فرض کی قرآن شریف کا تلاوت کرتے رہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ تو قرآن شریف میں اپنا نقطۂ نظر سے، میں اپنا سوچ سے، میں جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سے میں 30 پارہ قرآن شریف میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن میں ضرور 2-4 آیت میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو اسی طرح قرآن ہم پہ تلاوت کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں زور دیا، تلاوت کرتے رہو۔ وہ کیوں کہا ہے یہ کبھی کسی نے کا سمجھ میں نہیں آتے۔ اور آپ نماز پڑھو، وہ کیوں کہا؟ آپ روزہ رکھو، وہ کیوں کہا؟ کیا نماز، روزہ، قرآن کا تلاوت سے اللہ تعالیٰ کو کچھ ملنے والا ہے؟ نہیں، لیکن ان میں کیا طاقت ہے یہ کبھی کسی نے نہیں ماپا۔ قرآن کے میں زیادہ میں نہیں کہوں گا، قرآن کی 2-3 آیتیں میں آپ کو بیان کروں گا۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں ادفع باللتی احسن قولوا للناس حسنا، یعنی تم ان لوگوں کو پیار دو جو تم سے بدسلوکی کرتا ہے۔ میں شارٹ میں کہتے ہیں۔ ایک جگہ پہ قرآن کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، یعنی تم اپنا دل میں انصاف کرو۔ اور قرآن میں اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یعنی صبر کرنے والوں کا ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ہے۔ تو اسی طرح بس زیادہ تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، اسی چیز کو ہم اور آپ سمجھ جائے تو آج اسلام کا یہ حالت نہیں ہوتا۔ اب میں شارٹ کہہ رہا ہوں۔ دوسرا، نماز، کیوں کہا ہمیں نماز پڑھنے کے لیے؟ آج 1442 سال بعد اس نماز، اس وضو، اس طہارت کا ذکر آ جا رہا ہے۔ تو آج ہمارا دیش میں یوگا کرنا کمپلسری بنا دیا۔ کیوں؟ نماز ایک یوگا ہے۔ ہم خود اپنا شریر کے لیے، اپنا جسم کو تندرست رکھنے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمارے لیے ایک ورزش دے دیا۔ اب رہا، میں شارٹ کر رہا ہوں تھوڑا آپ کو۔ اس کے بعد روزہ، اب روزے میں، نماز میں، دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اپنا طریقے سے کرتے ہیں یہ سارے ورزش۔ آج کا سائنسدان کہتے ہیں 10 گھنٹہ اور 25 دن اگر کوئی آدمی برابر اسی طریقے سے روزہ رکھیں گے، پیٹ کو خالی رکھیں گے تو کئی بیماریاں ہمارا اندر سے، کئی جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ بتاؤ کس کے لیے؟ لیکن ان سارے چیزوں میں سے اگر نماز نہیں پڑھا کیا وہ گناہ گار ہے؟ روزہ نہیں رکھا تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ قرآن کا تلاوت نہیں کیا تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ یہ مسلمان کا ماننا یہ ہے کہ اگر ان میں سے کچھ نہیں کیا تو وہ گناہ گار ہے، بالکل گناہ گار ہے۔ ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار، ان کو اسلام سے باہر کرنے کے لیے تیار،
لیکن آیا ان جو میں آپ کو 3 آیت جو آپ کو خدمت میں پیش کیا، اگر ان میں سے کوئی کچھ نہیں کرے گا تو کیا مسلمان ہے؟ وہ آیات صرف مسلمان کے لیے نہیں آیا، بدقسمت بولنا پڑتا ہے۔ جب کسی بھی آدمی کو ہم کچھ بولتے ہیں تو وہ خود جو کام کرنے کے بعد، غلط کام کرنے کے بعد ہم اس کا غلط کام کا ذکر کرتے ہیں یا اس کا نکتہ چینی کرتے ہیں تو الٹا غصہ بھی آتا ہے۔ خود تو غلط ہی مت کرو نا، یہ کام، یہ بات بولنے کا موقع ہی مت دو نا۔ افسوس سے کہتا ہوں، آج ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنے سے ایک آدمی گزرا، حضور نے کہا کہ یہ آدمی جنتی ہے، تو لوگ حیران ہو گیا، صحابہ حیران ہو گیا، یار اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے؟ تو پوچھا حضور سے، حضور یہ جنتی ہے، آپ نے یہ کہا کہ یہ جنتی ہے، تو کیوں، کیا عبادت ہے اس کا؟ تو حضور نے کہا کہ نہیں، آپ انہی سے پوچھو۔ تو ایک صحابہ چلا گیا، ان کا گھر گیا، بولا بھائی اللہ، ہم آپ کے پاس ایک دن رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ اس کو اجازت دے دیا، خوشی سے گھر میں رکھا۔ تو اب اس نے ریسرچ کیا کہ وہ کیا، کون سا عبادت کر رہے ہیں۔ نماز بھی سب پڑھ رہے تھے، روزہ بھی سب رکھتے تھے، عبادت سب کچھ کرتے تھے۔ تو ایک دن 2 دن بیٹھنے کے بعد ان کو کچھ نہیں ملا، واپس آیا، حضور کا دربار میں آیا اور کہا یا نبی، اس آدمی میں تو کچھ فرق نہیں ہے، جو ہم کرتے ہیں وہی کرتا ہے۔ تو پھر کہا کہ اسی سے پوچھو۔ تو اب اس آدمی سے پوچھا، بھائی آپ کون سی عبادت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، میں بس وہی عبادت کر رہا ہوں، اور آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں ایک سوچ رکھتا ہوں، میرے دل میں نہ ہندو نہ مسلم یا سکھ یا گھر والے یا غیر، میرے دل میں فرق نہیں رکھتے ہیں۔ میں ہر کسی کو، جو میرے گھر میں اپنے بچوں کو جو پیار دیتے ہیں وہی پیار میں دوسرے ساتھیوں کو بھی دیتے ہیں۔ میں وہی، جیسے آپ کو مسلمانوں کو ہم جتنا پیار دیتے ہیں وہی پیار، وہی جو ہم، جو کوئی غیر اسلام ہے ان کو بھی دیتے ہیں۔ تو میرے اس دل کے اندر ہندو مسلم سکھ یہ وہ کچھ نہیں، جو میرے کو جو پیار دینا میں سب برابر دیتے ہیں، بس یہی میں کرتا ہوں۔ تو اب اندازہ کرو اب کون سا ہمارے عبادت بڑا ہو گیا۔ ایک آدمی بہت نمازی ہے، بڑا نمازی ہے، 24 گھنٹہ 12 مہینہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ آیا اس کا نماز کا ٹائم ہو گیا، دن کا 1:30 بج گیا، اذان آ گیا، وہ نماز کے لیے دوڑا، پابندی ہے نماز والا، لیکن پڑوس کا گھر چل رہا ہے، تو اس نے اپنا نماز پڑھنے کے لیے گیا، لیکن پڑوس کا گھر کو بجھانے کے لیے نہیں گیا۔ آپ بتاؤ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ کا نبی کیا کہتا ہے؟ یہ سنو، اس کا عبادت صرف اس دن کی عبادت نہیں، اس کا زندگی بھر کا عبادت برباد۔ اب بتاؤ، اس کے بعد بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے، دنیا میں ہزاروں مذہب ہے، دنیا میں ہزاروں مولویاں ہیں، لیکن ہم ان مولویوں کو بھی عرض کرتے ہیں، جوڑنے والے تقریر نہیں کرتا۔ اب انہی 3-4 چیزوں میں تو بالکل ان پڑھ ہوں، لیکن میں ریسرچ کرتا ہوں۔ جیسے کہ آج کا دور میں، کورونا کا دور میں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، سائنسدان بھی کہتے ہیں، ہاتھ دھو لو، پاؤں دھوتے رہو دھوتے رہو۔ ہم اور آپ کو 1400 سال پہلے 24 گھنٹے میں 5 بار ہاتھ دھو لو، منہ دھو لو، جہاں پر جراثیم پڑتا ہے، جہاں اوپن ہے وہ جگہ دھو لو۔ تو کیا یہ صرف اسلام کے لیے اللہ کے نبی آیا تھا؟ نہیں آیا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کا نبی دنیا کے لیے آیا ہے، لیکن دنیا کر رہے ہیں اللہ کا نبی حکم، اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ دنیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم کہتے ہیں ہمارا قرآن
بہت پاک قرآن ہے. اب آگے جا کے دوسرا کتاب بھی پڑھو نا, گیتا بھی پڑھو نا, کیا لکھتے ہیں اس کے اندر. اور اس کے بعد آپ کا اب مجھے کتاب کا نام نہیں آتے ہیں, جیسے کہ مجھے نام ہے یاد نہیں آتے ہیں. تو ہر دھرم کا کتاب میں وہی لکھا ہے جو ہمارے قرآن میں لکھا ہے. لیکن افسوس لوگ ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کر ہمارا علماء, ہمارا پنڈت جی, ہمارا گرو جی جو بھی ہو, تو ہر وقت جوڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں, توڑنے کا کام کرتے ہیں. تو اس میں سرفہرست اب کہنا پڑتا ہے, جو میرے دل میں آتا ہے وہ میں کہہ دیتے ہیں. تو میرا نظروں میں, میرا حساب سے آج دنیا کا ہر دھرم میں میرے حساب سے سکھ دھرم امن, پیار, محبت سے لوگوں کو رکھنے میں, جو گرو نانک جی نے کہا اس پہ امپلیمنٹ کرنے میں صفحہ نمبر اول پہ آتا ہے میرے حساب سے. نمبر 2 پہ مہاتما بدھ جی کا جو ماننے والا ہے, نمبر 2 نمبر پہ آتا ہے میرے حساب سے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی دنیا میں ہزاروں مذہب ہے تو ان مذہب کے ساتھ ہمارا تعلقات نہیں, بس کتابوں میں پڑھتے ہیں. کتاب ایک ایسا چیز ہے, میرا مرضی آیا میں نے ایک کتاب لکھا, جو میرا دماغ میں آیا میں نے لکھا, اس میں نے ریفرنس دے دیا, فلان نے یہ کہا تھا, فستان نے یہ کہا تھا. یہ سب میں نہیں مانتا. میں نے آپ کو کہا قرآن کا 30 پارہ ہے, پڑھنے کے لیے کہا, آپ کو تلاوت کرنے کے لیے کہا. کیوں کہا؟ اگر خدا کے نبی نے تلاوت کرنے کے لیے کہا تو آج ہم سب تلاوت کر رہے ہیں. اگر خدا کے نبی یہ کہتا جس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ تلاوت مت کرو, تو ہم اور آپ پر تلاوت کرنا ضروری نہیں ہوتا. تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھو پڑھو پڑھو, پھر قرآن کا اندر کیا لکھا ہے وہ سمجھ لو. وہ سمجھنے کے بعد پھر لوگوں کو بتا دو. قرآن کا مقصد یہ. لیکن ہم اور آپ قرآن تو مہینے میں ایک بار کمپلیٹ کرتے ہیں, لیکن سمجھ میں ہمارا کچھ نہیں آ رہے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا 3 آیت میں نے آپ کو دے دیا. اس کے بعد بہت سارے حدیث, لا تعداد میں حدیث آیا ہے. تو میں نے آپ کو وہی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی اس میں کہتے ہیں کہ ایک تو میں نے آپ کو کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہتے ہیں کہ تمہارا دین میں, تمہارا سوچ میں کبھی تفرقہ نہیں کرنا. جہاں منع کرتا ہے افسوس ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں آپ زیادہ تر جو پیشوا ہے مذہبوں کے, آپ لوگوں سے اپیل ہے, افسوس اپنا کرسی بچانے کے لیے, اپنا گروپ کو بچانے کے لیے یہ دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا دھرم بنا دیا. تو ایک چیز حرام اور حلال کی میں بات کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتے ہیں. میرے گھر میں ایک مرغی حرام ہو گیا, تو میں کیا کرتے ہیں, اس کا پنکھ کو بھی پکڑ کے لے جا کے پھینک دیتے ہیں, اور آنے کے بعد فوراً ہم ہاتھ دھوتے ہیں کہ میں نے حرام کی چیز پہ ہاتھ چھویا. بہت مطلب گھر والے بھی اوہو یہ حرام ہو گیا, اپنا گھر میں پالے ہوئے مرغی پھینک دیتے ہیں. اب ٹھیک میرے پڑوس کے گھر میں جا کر ہم نے ایک مرغی چوری کر کے لایا, اور بڑا اللہ اکبر کر کے پیار سے ذبح کیا اور اس کو کھایا. آپ بتاؤ کیا وہ ہے, وہ کیا ہے, وہ ہم اور آپ کے کیا حلال ہے؟ اس حرام سے زیادہ وہ سب سے زیادہ حرام ہے, کیونکہ اس حرام میں ڈبل گناہ آتے ہیں. ایک تو ہم نے حرام کھایا کیونکہ اس کا تھا, ہم نے کاٹ کے کھایا تھا حرام. دوسرا کل کا دن وہ مالک آئیں گے, بھائی تم نے میرے ایک مرغی کھایا تھا, لینے کے لیے بھی آئیں گے. اب بتاؤ کون سا حرام ہمارے لیے مضر اور خطرناک حرام ہے؟ اس سے بہتر جب ہمارے گھر کا مرغی جب ہم نے کھایا ہوتا تو ہمیں گناہ تو نہیں ہوا, نہیں آیا, چلو ہم نے مرغی کھایا, اپنا مرغی کھایا. تو اسی طریقے سے تو میں کوئی نہ عالم ہوں, نہ میں کوئی سائنٹسٹ ہوں, نہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں, لیکن اتنا ضرور ہوں, میں رات بھر معاشرے کے بارے میں,
رات بھر لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، یار یہ دنیا کیوں عجیب و بے عقل ہے، دنیا کیوں بیوقوف ہے. تو اس کے بعد اب میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اس کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ نمبر اول پہ سکھ دھرم، نمبر دو پہ بدھ مات کو ماننے والے اپنا گرو کا مانتے ہیں. لیکن گرو صرف مہاتما بدھ جی. ایک میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں. جب ہم پاکستان گیا تو وہاں پر ہم نے ہمارے ذن نوربو دلائی لامہ کا ذکر کیا. بولا کہ ذن نوربو دلائی لامہ کا وجہ سے ہمارے لداخ میں امن ہے، پیار ہے، محبت ہے، ترقی ہے. تو ایک جج صاحب نے مجھے کہا تھا، یوٹیوب میں نے وہ ویڈیو ڈال رکھا ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ذن نوربو کو، دلائی لامہ کو آپ کا کیوں مانتے ہیں؟ یہ تو ہم سب کا ہے، پورا ریجن کا ہے. ایک دوسرا جو امن کی بات کرتے ہیں وہ پورا عالمی دنیا کا ہے. تو ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے ہی مولانا علماء، اب مسلمان کی بات تو دور، مسلمان میں ہی پتہ نہیں 100 سے زیادہ سوچنے والا فرقہ ہے گیا. تو افسوس ہے مجھے. تو اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو ان کا آؤٹ پٹ جو میں نے دیکھا، میں نے سامنے دیکھا، وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں سنی ہوئی بات نہیں. تو میں نے آپ کو مہاتما بدھ جی کا اور دلائی لامہ جی کا ذکر آپ کو کیا، تو اسی بات کو میں تھوڑا آگے لے جاتا ہوں. کہنے والا آج بھی کہتے ہیں، لیکن میرے نظروں سے گزرا ہے، میرے سامنے جو آیا ہے، میں وہ بات کہتے ہیں. اس بات کو کہنے میں کسی سے ڈرتا ہوں. اب میں لداخ کی بات کرتے ہیں. ہمارا لداخ میں بدھ مات کو ماننے والا ہے. شاید میرے خیال میں کارگل چھوڑ کر لداخ میں تو 92-3% بدھسٹ اور کچھ پرسنٹ مسلمان. تو جو اکثریت میں ہے، جو میجورٹی میں ہے، انہی کا ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ امن میں رکھو یا پروپیگنڈا کرتے رہو. تو آج آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. لداخ کا اندر ایک ڈپارٹمنٹ آتا ہے میڈیکل، ایک ڈپارٹمنٹ آتا ہے کورٹ، جن کے پاس جانے کے لیے پبلک کو ایک فری چھوٹ آتا ہے. کسی کا پابند نہیں. جیسے دوائی کے لیے کلینک میں چلے جاتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، تو میرا ریسرچ کے مطابق زیادہ تر مسلمان بدھسٹ ڈاکٹروں کو پسند کرتے ہیں. بالخصوص ہمارا ترتک سے سارے بدھسٹ ڈاکٹروں کا ذکر آتا ہے، بدھسٹ ڈاکٹروں کو تعریف کرتا ہے. کہتے ہیں فلانا ڈاکٹر ٹھلے صاحب، ڈاکٹر نوربو صاحب، ڈاکٹر آنسو صاحب، ان کا زبان میں یہی رہتے ہیں کہ ان کا تعریف کرتے ہیں، بہت اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ کورٹ میں کوئی کیس لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ہمارا مسلمان کے جو لوگ فلانا وکیل بدھسٹ کا، فلانا وکیل بدھسٹ کا، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ پورا لداخ میں انہی سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. ہاں، اب ادھر یہ نہیں رہا صرف بدھسٹ کا ڈاکٹر اور بدھسٹ وکیل نہیں. اب ادھر رہا جو بدھسٹ میرے دوستوں سے جب میرا ملاقات ہو جاتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، ڈاکٹر انوار، ڈاکٹر غلام، یا مطلب مسلمان کے جتنا مجھے نہیں آتے ہیں، تو ڈاکٹروں کو کہتے ہیں ہاں یہ ڈاکٹر بہت اچھا ڈاکٹر ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے، جیسے کہ ہمارا ڈاکٹر صاحبان کے سامنے جب کوئی بدھسٹ پیشنٹ آتے ہیں تو اس کو پیار سے ٹریٹمنٹ کرتا ہے. اور یہاں سے ترتک سے یا کہیں سے مسلمان کوئی پیشنٹ بدھسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بہت پیار دیتے ہیں. تو سوچتے ہیں ہم انہی کے پاس چلے جائیں. یہ ہے ہم اور ہمارا آپس کا محبت کا ایک رزلٹ. دوسرا کورٹ میں بھی اسی طریقے سے لداخ کے کورٹ میں ہے. آج بار ایسوسیشن کا صدر جناب شفیع لسو صاحب ہے. اکثریت آپ تو میں نے پہلے کہا 90 کے وہ ڈسٹ ہے. یہ بھی ایک ہمارا پیار محبت کا ایک پیغام ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتا دوں، میں اپنی ایک کہانی بتا دوں. جب میں
ब्लैक एजुकेशन कमेटी का जो चेयरमैन था नहीं, मलमल आज भी हूँ। तो एक वाक़या हुआ है हमारा नुब्रा का अंदर, करीब पता नहीं कितना लाख का 6 आंगनवाड़ी सेंटर आया, मतलब एक बहुत बढ़िया, पता नहीं कितना लाखों का था। तो मैंने यूँ टूँ करके मैंने रिक्वेस्ट करके जब मैंने कहा जी ये 6 की 6 इस बार हमें दे दो हमारे इलाके में, उसके बाद नेक्स्ट जो आएंगे अब दूसरा इलाके में, तो जैसे भी है मैंने उसको सैंक्शन करके हमारे ही इलाके में लाया। लाने के बाद में पता चला कितना ये करोड़ों का फंड्स था, सिर्फ तुर्तु का बौद्धां को मिला, बनामिक नुब्रा को नहीं मिला। तो हाँ थोड़ा सा शोर हुआ, शोर मचाने लगा, जैसे कि आरपी साहब का ज़माना था। शोर मचने के बाद बंद किया उस काम को, बोला इसको ब्लॉक करो, बंद करो इसका, हम रिसर्च करते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये नाइंसाफ़ हुआ है। तो जब आरपी साहब का टाइवल पे पहुंच गया तो ये बात, तो मैंने रिक्वेस्ट किया जी ये मेरा गलती है, मैंने इस तरीके से रिक्वेस्ट किया, ये वो किया तो मैंने मुझे दिया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अब जो हो गया सो हो गया। अब इसमें एक अजीब से एक कम्युनलिज्म आई है। अब इसके बाद मुसलमानों को सोचेंगे यार ये हमें दे दिया तो बुद्धिस्ट ने छीन कर लेके दिया, ये थोड़ा गलत मुझे लगता है, गलती मेरे है, लेकिन हुआ है, गलत हुआ है, ये मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आप इसको फिर गलत को और गलती में बढ़ाते जाएंगे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता जनाब आप। तो आरपी साहब ने बोला यार गोवाली आपने बहुत गज़ब की बात कहा, मैं मीटिंग करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, हमारा हिल कौंसिल के सारे काउंसलर से मैं मशवरा लेता हूँ। उन्होंने मशवरा लिया और वो 6 की 6 हमारा तुर्तुक में रखा, नुब्रा वालों ने कुछ नहीं बोला। अब उसके बाद बीच में बोलने वाला भी आता है, हाँ बुद्धिस्ट लोग ये करता है वो करता है, खैर वो तो हर मजहब में होता है, लेकिन मैं कहते हैं उसको प्रूफ दे दो। तो ये है हमारा जिन्नूर दलाई लामा का बदौलत, और आगे बेतहाशा जो हमारा आपस का प्यार मोहब्बत का जो है वो कहते रहेंगे तो पूरा मतलब दिन निकल जाएंगे। अब रहा और एक बात, अब गुरु नानक जी को मैंने कहा फर्स्ट में गुरु नानक जी है, तो इसका भी मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। जैसे कि आप देखो पाकिस्तान में भी सिख है, प्यार से है, कश्मीर में देखो सिख है, प्यार से है, हिंदुस्तान के कोने कोने में सिख है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और मनमोहन सिंह जी 10 साल वज़ीर-ए-आज़म पे रहा, कभी मैंने नहीं सुना किसी ने कभी कहा हो कि सिखों को प्राइम मिनिस्टर क्यों देते हैं क्योंकि 2 करोड़ ही है, कभी नहीं कहा, क्योंकि अपना किरदार से। और उसके बाद किरदार कैसे, मैं आपको ये भी बताऊँ, जब हम गोल्डन टेम्पल पे गया, मैं 2 बार गया, एक बार देखने के लिए गया, दूसरा बार बस मुझे अच्छा लगा। जब गोल्डन टेम्पल पे जाते हैं तो आप सब देखते हैं कितना प्यार मोहब्बत से हमारा गाइड करता है, आहा, नहीं पूछता है वो क्या धर्म है, आपका क्या मजहब है, क्या ताल्लुक़ रखते हैं, है ही नहीं। और उसके बाद जब हमारे इस इलाके में कभी सिख बटालियन जो आते हैं तो हर महीने में लंगर चलाते हैं। तो यहाँ मुसलमान एरिया है तो मैंने कई बार देखा है, तो रेडीमेड बना कर ख़रीद कर लाते हैं, लोगों को खिलाता है पिलाता है, लेकिन ये नहीं पूछता है तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। जैसे गुरुद्वारों में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई नहीं पूछता, बस एक चीज़ पूछता है, सामने कुछ रुमाल रखते हैं, बोलते हैं सर पे सर को ढाक के जाओ बस। लेकिन यही हुक्म हम और आप सबके लिए, मुसलमानों का भी यही हुक्म है कि हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब इबादत करने वालों के लिए, लेकिन बदकिस्मती से जितना गुरु नानक जी को मानने वाला जो इम्प्लीमेंट करता है उतना हम और आप नहीं करता है। अब मैं रिज़ल्ट बताता हूँ आपको, जो अपना गुरु का मानने का रिज़ल्ट क्या मिलता है। आज हमारा देश के अंदर 10 साल मनमोहन सिंह ने हुकूमत किया, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा सिख रहा, हम सब जानते हैं।
اور آج شاید میرے نظروں میں کم سے کم 5 سے 10% آرمی میں جو افسر ہے بڑے بڑے عہدے پہ ہے، ہر وقت ہمیں سکھ کے بڑے افسر دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ سکھ خون سے کبھی کسی کو یہ امید نہیں ہے کہ یہ غلط کریں گے، یہ کسی کے ساتھ یا دیش کے ساتھ یا کسی کے ساتھ۔ وہ کیوں؟ وہ اپنا گرو جو لکھا ہوا ہے اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس پہ پابندی رہتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کہتے ہیں کہ بس میں ہوں میں ہوں، صرف شیطان نے یہی کہا ہے کہ میں ہوں۔ آج میں سمجھتا ہوں اللہ کا نبی نے جو کہا ہے، جو قرآن کی 4 آیت جو میں نے آپ کو سامنے پیش کیا، اگر اس پہ امپلیمنٹ کیا ہوتا تو آج دنیا مسلمان ہوتا۔ بس یہی چیز تو مانتے ہیں، ایک تعلیم ہے دنیا کے لیے، انسانیت، اخلاقیت۔ جہاں انسانیت ہے تو سمجھ لو اس انسانیت کے لیے کوئی الگ نہیں ہے، اسے کوئی کسی دھرم نہیں کہتا ہے ہمارا دھرم میں چوری کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی دھرم نہیں کہتے ہمارا دھرم میں برائیاں کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے تو ایک ہی دھرم ہے، دنیا ایک ہی مذہب ہے، لیکن ہمارے بڑے لوگوں نے، ہمارے گروؤں نے، ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے اپنا کچھ الگ تھلگ کرنے کے لیے دنیا میں ہزاروں دھرم بنائے، ہزاروں دیش بنائے۔ تو آج میں اسی مذہب کے اوپر، سوچنے والوں کے اوپر، وہ بھی کن کے لیے؟ سوچنے والوں کے لیے۔ تو قرآن کہتے ہیں افلا تعقلون، افلا تتفکرون، لیکن ہم اور آپ افلا تعقلون پہ ہم نہیں سوچتے ہیں، افلا تتفکرون پہ ہم نہیں سوچتے ہیں۔ مجھے افسوس سے آپ کو سامنے آنا پڑتا ہے، کبھی میں سوچتے ہیں کہ یار میں اتنا ان پڑھ آدمی، غریب آدمی، اتنا بڑی ویڈیو شاید میرے خیال میں بڑے بڑے لوگ سنتا ہوگا، تو کبھی میں سوچتے ہیں یار میں کیا بیوقوف ہوں۔ کبھی میں سوچتا ہوں نہیں، جو ہمارے دل میں جو اچھائی سچائیاں جو دل میں آتے ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پلیز اگر ہمارا عالم، ہمارا گرو دیانتداری سے، ایمانداری سے اگر لوگوں کو سمجھایا ہوتا تو آج دنیا کا یہ حال نہیں ہوتا۔ تو میں ایک بستی میں ایک کویتا آخر میں آپ کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ چھوس یل نزاد پات کھوں مومین، چھوس یل نزاد پات کھوں مومین، گمتھو متاؤں ماں چھوں مومین، گو شاتے چھو تھو مومین۔ مقصد یہ کہتے ہیں چھوس یل ذات پات، یعنی مذہب ذات پات لانا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ گمتھو مت، یعنی جب آپ سیڑھی سے اترتے ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یار نیچے سیڑھی 1 فٹ نیچے ہے، سیڑھی میں آپ دیکھتے دھیرے دھیرے اتر جاؤ گے تو آپ نیچے پہنچ جائے گی، اگر آپ سیڑھی میں ایسے جائیں گے تو نیچے گر جائیں گے۔ وہی میں کہتے ہیں گوش ہے، یعنی اپنا آپ کو میں چشمہ لگا کے، اپنا آپ کو بال پہ کنگھی لگا کے، اپنا آپ کو بڑھیا کپڑا پہن کر میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں ہوں، میں ہوں، وہ نہیں۔ تو یہی میں آپ سے وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ آپ لوگ کام کیجیے۔ ہم جیسا غریبوں کا بات پہ بھی اگر آپ عملی طور پر کام نہ کرے تو کم سے کم آپ ضرور آپ سوچو کیا یہ ان پڑھ آدمی یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، تو شاید آپ ناراض بھی ہوں گے۔ آخر پہ میں یہی عرض کروں گا اگر آپ کو اچھا لگا تو ضرور اس کو شیئر کریے، لوگوں کو سنائیے، لوگوں کو بتائیے، تاکہ ہم کہتے ہیں امن ایک چنگاری سارے دنیا کو جلا سکتا ہے۔ تو ایک جگہ سے غلط، چھوٹا سا غلط ہوا تو اس غلط کو ہم جب بچاتے ہیں تو وہی غلطیاں دنیا برباد کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سچائی، ایک چھوٹا سا اچھائی
اس دنیا کو آباد کر سکتے ہیں. تو یہی اس لیے میں آپ کو پاس آ رہا ہوں کہ میں ایک چنگاری کا مثال لے کے آتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے اگر میں بھی ایسے بولتے رہیں تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں 10 آدمی کو پتہ چلے. دوسرا یہ بھی میں کہتے ہیں کہ اگر میں جو کہتے ہیں میں قرآن کے حکم کے مطابق کتابوں کو حکم کے مطابق، اب میں نے کئی بار میں نے کہا ہے کتاب تو لاکھوں ہے، ہزاروں کتاب ہے، لیکن کسی کتاب میں لکھا ہوگا کہ محمد چوری کرتا تھا یا مہاتما بدھ جی جھوٹ بولتا تھا یا گرو نانک جی لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، کیا آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. لاکھوں کتاب میں لکھے گا تب بھی نہیں مانیں گے. یہ آدمی یہ نہیں کر سکتے. اتنا بڑے آدمی دیوتا بن کے آیا ہے، وہ اپنے کردار کی وجہ سے آیا ہے. تو آج پیغمبر کہتے ہیں، پیغمبر کا مطلب پیغام لانے والا. کس کا پیغام؟ آج اوپر والے نے شکتی طاقت ہر کسی اچھے آدمی کو دیتا ہے. دنیا کہتے ہیں اسلام کے مطابق ہو یا سائنس کے مطابق، مجھے اتنا جانکاری نہیں ہے، آج بھی موجود ہے. کیا موجود ہے؟ کہ اچھا آدمی بنے گا، نیک آدمی بنے گا تو اوپر والا ان کو کسی طریقے سے پیغام پہنچا دیں گے. تو 1,24,000 پیغمبر آیا ہے، یہ ہماری کتابوں میں آتا ہے. تو میں مانتا ہوں 1,24,000 پیغمبر میں کچھ پیغمبروں کا نام ہمیں معلوم ہے، تو باقی 1,24,000 کا ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے گرو نانک جی بھی ہو، مہاتما بدھ جی بھی ہو، مثال کی بات. تو اچھے لوگوں کو اوپر والا اچھا نصیحت دیتا ہے، پھر وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم اور آپ بھی اوپر والے کا، اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کو شکر سمجھنا چاہیے. میں آپ کو ایک کہانی بتا دوں آخر میں. پھر میرا ایک بری عادت بن گیا ہے کہ میں بات کو ختم کرتے کرتے پھر کچھ اچھے باتیں یاد آتا ہے تو پھر بات آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ایک آدمی نے کہا، ایک کہاوت ہے، کسی پیغمبر سے کہا ہو کہ مجھے بہت دولت دے رہے ہیں اوپر والا، تو تھوڑا مجھے دولت کم کرنے کی ضرورت ہے، اتنا دولت میں سنبھال نہیں پا رہے ہیں. تو اس پیغمبر نے کہا کہ آپ اوپر والے کا ناشکر کرو. کیا کرنا ہے؟ آپ اوپر والے کا ناشکر کرو، اپنا آپ کم ہو جائے گا. تو اس آدمی نے بولا اوہو، میرا رب نے مجھے اتنا دولت دے دیا، اتنا مجھے عزت دے دیا، کیا میں کیسے ناشکر کروں؟ میں نہیں کروں گا ناشکر، نہ میں نہیں کروں گا. وہ نہیں مانا، اس نے بولا میں نہیں کروں گا. تو ایک آدمی آیا، کہا کہ میں اتنا مزدور کر رہا ہوں، میں اتنا کام کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، کبھی مجھے دولت نہیں مل رہی، مجھے پریشانیاں ہیں، میں غریبیاں ہیں. تو میرے لیے اوپر والے سے دعا کرو کہ مجھے کچھ دن دولت دی جائے. تو بولا، اس آدمی کو کہا کہ آپ اوپر والے کا شکر کرو. تو اس آدمی نے کیا کہا، اچھا میں کیوں کریں اوپر والے کا شکر؟ مجھے کیا دے رکھا ہے؟ مجھے اوپر والے نے اگر کچھ دیا تو میں شکر کرتا، کچھ نہیں دیا تو میں شکر کیوں کریں؟ نکل گیا باہر. تھوڑا دیر بعد باہر پہنچنے کے بعد اوپر والے نے ایک بڑا طوفان آیا، سر پہ کپڑا تھا سب اکھاڑ دیا، سب پتہ نہیں چلا گیا، بالکل ننگا ہو گیا، کچھ نہیں بچا. تو آپ سمجھ لو، ہم اور آپ اوپر والے کا یہ آنکھ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کا کوئی قیمت نہیں ہے. اوپر والے نے کیا سسٹم بنا رکھا ہے. جیسے میں کام کرتے ہیں تو گھر کے اندر یہ سارے جو بناتے ہیں، میں اپنا ہاتھ کو استعمال کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں پیسے استعمال کرو، گینٹی استعمال کرو. اوپر والے نے یہ ہاتھ کتنا غضب کی دیا ہے، دیکھو ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو اس نعمت کو افسوس ہم کتنا ناشکر ہے اوپر والے کا. آنکھ کا نعمت دیکھو، اس پاؤں کا جیسے بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں،
پتہ نہیں کیا ہمیں نعمت دے رکھا ہے، لیکن ہم اور آپ اگر تھوڑا سا آپ کے پاس دن دولت ہو، تھوڑا سا آپ کے پاس پراپرٹی ہو، یا تھوڑا سا آپ کو زبان تھوڑا سا لہجہ بڑھیا ہو، دو آدمی آپ کو سلام کرتا تو سوچتے ہیں کہ میں آسمان سے اتر کے آیا، میرے پاس میرا کوئی افسوس ہے بھائی، ہر لمحہ ہر سوچ. ابھی جو ہمارا مولانا لوگ یا گرو لوگ ہر وقت تفرقہ ڈالنے والے لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ دل میں پتہ ہے، سب پتہ ہے اس عالم کو، لیکن صرف بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں. تو پلیز آپ لوگوں سے بھی میرا اپیل ہے، اگر آپ کا ایک ہی زبان سے دنیا الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، آپ کا ایک ہی زبان میں دنیا میں امن آ سکتا ہے، تو میں بالخصوص آپ جو کرسی پہ ہے، آپ جو پاور پہ ہے، آپ لوگوں کو دنیا جانتا ہے، آپ لوگوں کو دنیا سنتا ہے، تو آپ ہی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں. ہم جیسا غریب کا آواز کہیں نہیں پہنچتے ہیں، پھر بھی ہم سوچتے ہیں چلو دو آدمی کو پہنچا تو ایشو کو سمجھ کے جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں چھوٹا سا ویڈیو بناتا ہوں، آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. میرے سوچ کے بارے میں آپ لوگوں سے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہر لمحہ میں فیس بک یوٹیوب چینل کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بدولت آج ہم جیسے ناچیز بندے کا آواز بھی لوگ سن رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اس میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، کہ جو ہم نے سنا، جو ہم نے سوچا وہ آپ تک پہنچانا میرے لیے فرض ہے. میں اسی کو فرض سمجھ کر اور اپنا سر پہ جو ایک کاندھے پہ جو ایک بوجھ ڈال رکھا ہے، اس بوجھ سمجھ کر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. خدا حافظ، شکریہ. سب خوش رہیے، سب سلامت رہیے، سب پیار سے رہیے، دیش سے لے کر گھر تک خوش رہیے. خدا حافظ.